الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله عاديا مهديا واهد به. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی. اللہ تعالی ان لوگوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے ان سے رضامندی کا اعلان فرما رہے ہیں اور یوں ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں اللہ امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا. جب یہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس رجب المرجب کے مہینے کی 22 تاریخ آتی ہے تو مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے. حضرت امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور یوں تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کرنے گئے تو اس موقع کے اوپر حضرت امیر معاویہ نے اسلام قبول کیا. اب یوں ملتا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کی موجودگی کے اندر حضرت امیر معاویہ کو بلایا اور ان سے اپنے بال وغیرہ کٹوائے اور اس کے بدلے میں خوشی میں اپنا کرتا حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. پھر آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں جب حضرت امیر معاویہ اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے موت کا وقت تھا تو حضرت امیر معاویہ کے کفن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کرتا بھی شامل کر دیا گیا. ایک مسلمان کو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہے ایک مسلمان کو یہ یاد دہانی اس لیے کرائی جاتی ہے کہ مسلمان کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جو یہ شخصیات
ہمارے درمیان ہمارے لیے جو کر چھوڑ کر چلے گئے، مثال کے طور پر قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک مسلمان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم نبی علیہ السلام کے سینے پر اترتا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام سے سن کر لکھنے والے چند صحابہ میں ایک حضرت امیر معاویہ بھی تھے۔ یہاں تک نہیں بلکہ یوں آتا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے۔ تو کتاب لکھنے والا یوں لکھتا ہے، نبی علیہ السلام جب گھر میں آئے تو دیکھے حضرت امیر معاویہ اپنی بہن کے ساتھ باتوں میں لگے ہیں، دونوں بہن بھائی خوش ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کی بہن اپنی بیوی سے پوچھا، کیا تجھے امیر معاویہ کے ساتھ محبت ہے؟ تو وہ فرمانے لگی، ہاں مجھے ان کے ساتھ محبت ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے، تو اس سے کئی درجے زیادہ مجھے امیر معاویہ کے ساتھ محبت ہے۔ پھر جب یہ رجب کا مہینہ آیا، اس رجب کے مہینے کے اندر ایک مسلمان کو یہ یاد دہانی کرائی گئی کہ یہ رجب کا مہینہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کا مہینہ ہے۔ ایک مسلمان کو بتایا گیا، حضرت امیر معاویہ کا پورا خاندان یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو دو جگہ کو آپ نے امن کی جگہ بنایا۔ ایک آپ نے بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا، اور ایک حضرت امیر معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان کے گھر کو امن کی جگہ بنایا کہ ان جگہوں پر جو بھی داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا۔ آج ایک مسلمان جب تاریخ کی کتاب کو اٹھاتا ہے، آج ایک مسلمان جب کسی مورخ کو، کتاب لکھنے والے کو پڑھتا ہے، تو مسلمان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی المرتضیٰ کے مخالف تھے۔ ایک مسلمان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کو قبول نہیں کیا، بلکہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی خلافت کے منکر ہونے کے ساتھ ان کے مقابل بھی تھے۔ اب ایک مسلمان جب تاریخ کی کتابوں کو اٹھاتا ہے، مورخین کو پڑھتا ہے، تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ گویا حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے دو مقابل شخصیات ہیں۔ لیکن جب تاریخ کو پڑھا جاتا ہے تو یوں ملتا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر، جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا اور حضرت علی المرتضیٰ مسلمانوں کے امیر المؤمنین بنے، تو حضرت امیر معاویہ نے ایک سوال اٹھایا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے، ان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ یہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت امیر معاویہ ایک لشکر کے ساتھ اور حضرت علی المرتضیٰ ایک لشکر کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور دونوں مقابل میں کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں جب یہ دونوں مقابل میں کھڑے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ دونوں آمنے سامنے ہیں۔ اب ایک ایسا آدمی جو دین کا تو دشمن ہے، دین سے دور ہے، وہ یوں سوال اٹھاتا ہے، جب حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ آمنے سامنے تھے، لڑنے کے لیے تیار تھے، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں لڑ رہے ہوں اور پھر اس کے باوجود دونوں حق پر ہوں؟ تو اسے مثال بتائی جاتی ہے، قرآن کریم مثال بیان کرتا ہے کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ جو دونوں نبی ہیں لڑ رہے ہیں اور دونوں حق پر ہیں۔ پھر یوں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ جو حدیثوں کے بہت بڑے راوی ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، کسی نے ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ گزرا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے جب میں نماز کا وقت ہوتا تو حضرت علی کے لشکر میں ہوتا، جب کھانے کا وقت ہوتا تو میں امیر معاویہ کے لشکر میں ہوتا۔ اب پوچھنے والے نے جب پوچھا تو کہنے لگے اس وجہ سے نماز حضرت علی اچھی پڑھاتے تو میں ان کے ساتھ چلا جاتا، کھانا امیر معاویہ اچھا کھلاتے تو میں ان کے ساتھ ہو جاتا۔ پھر جب جنگ ہو گئی اور مسلمان شہید ہوئے، دونوں طرف صحابہ تھے، مسلمان تھے، کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا یہ جو جنگ ہوئی ہے دونوں طرف لوگ قتل ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے دونوں طرف کے قاتلین شہید ہیں، امیر معاویہ کے لشکر والے بھی، علی المرتضیٰ کے لشکر والے بھی۔ پھر یوں آتا ہے کتابوں کے اندر بعض ایسے لوگ جو دین کے دشمن ہوتے ہیں، جو ظاہراً مسلمان کا حلیہ بنا لیتے ہیں، ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہہ بیٹھتے ہیں لیکن وہ مسلمان ہوتے نہیں ہیں۔ تو جب بھی کسی صحابی کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کی زبانیں ہمیشہ صحابی کے لیے گندی ہی استعمال ہوتی ہے۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر کسی آدمی نے عبداللہ ابن مبارک سے سوال کیا اور ان سے پوچھا مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے بادشاہ، نیک بادشاہ گزرے، میں یوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو بڑے بادشاہ گزرے، ایک حضرت امیر معاویہ، ایک عمر بن عبدالعزیز، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت امیر معاویہ فضیلت والے ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے حضرت امیر معاویہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شریک ہو کر جنگ کی تھی، عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی اور گند اکٹھا ہوا اس جیسے بھی نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کو کیا بتایا جاتا ہے؟ مسلمان کو بتایا جاتا ہے خصوصاً جب یہ مواقع آتے ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے، مسلمان اور کافر میں جدائی ہوتی ہے، مسلمان مرنے والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کافر ان کے مرنے پر خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ رجب کا مہینہ آتا ہے 22 رجب المرجب کا دن ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہوتا ہے، اس دن یوں ہوتا ہے کچھ لوگ خوشی مناتے ہیں، ان سے پوچھا جائے یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم خوشی اور عید منا رہے ہیں، یہ 22 رجب کا دن یہ شہروں کے اندر اونٹوں کے نام سے منایا جاتا ہے۔ جب پوچھا جاتا یہ کیا ہے تو کہتے ہیں امام جعفر صادق کی ولادت کا دن ہے۔ اب جب تاریخ کو اٹھایا جائے تو تاریخ میں تو یوں ملتا ہے امام جعفر کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی، ان کی وفات 25 شوال کو ہوئی، 22 رجب کے دن اس کے ساتھ کوئی مناسب نہیں۔ تو ایک مسلمان جو محقق ہے، تحقیق کرنے والا بتاتا ہے اصل میں 22 رجب کے دن جو یہ کنڈے مناتے ہیں، کنڈے کیا ہوتے ہیں؟ چند لوگ ایک مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں، پھر ایک بوڑھے آدمی کی کوئی کہانی، لکڑہارے کی کہانی پڑھتے ہیں، وہاں کچھ کھانا پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں، جسے کنڈوں کا نام دیتے ہیں، امام جعفر صادق کی ولادت کی عید سمجھ کر مناتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے یہ جو کنڈے پکا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، یہ مسلمان نہیں، اصل میں یہ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ مسلمان نہیں، یہ قرآن و حدیث نبی علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں،
انہیں مسلمان کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ظاہراً تو مسلمان بنے بیٹھے ہیں لیکن اصل میں یہ جہنمی ہیں۔ کیوں؟ اصل میں جب 22 رجب کے دن یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں، ان کی موت کی خوشی مناتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی طرف برائی کی القابات لگاتے ہیں۔ جب تاریخ کی کتابوں کو اٹھایا جاتا ہے تو ایک شخصیت حضرت احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں، جس نے حضرت امیر معاویہ کو برا کہا، فَإِنَّهَا قَلْبٌ مِّن كِلَابِ النَّارِ، حضرت امیر معاویہ کو برا کہنے والا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اب ایک مسلمان کو اس لیے بتایا جاتا ہے، ہمارے پاس جب 22 رجب کا دن ہو، آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں کون خوشی منا رہا ہے، کون کھانا تقسیم کر رہا ہے، کون لوگ اکٹھے ہو کر محفل سجا کر کنڈوں کی کبھی رسم کر رہے ہیں۔ جب مسلمان دیکھے گا تو اس نتیجے پر پہنچ جائے گا، یہ جو لوگ اس نام پر اکٹھے ہوئے اصل میں یہ حضرت امیر معاویہ کو برا کہنے کے لیے، ان کی موت کی خوشی منانے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ پھر وہ لکھتے ہیں جب ایسا نظام ہو، چاہے وہ محرم کے پہلے 10 دن ہو، چاہے 22 رجب کا دن ہو، اگر آپ کے گھر میں آپ کو کوئی آدمی دعوت دیتا ہے، دعوت بھیجتا ہے، کھانا بھیجتا ہے، آپ اس کے کھانے کو رد کر دیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، ایک طرف وہ اپنے کفر کو ظاہر کرتے ہیں، اپنی نحوست کو ظاہر کرتے ہیں، اور پھر اپنی اس نحوست اور خوشی میں مسلمان کو شریک کر لیتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کا تو عقیدہ ہے، نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، جس کے پیچھے چلیں گے ہدایت پا جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے تو یوں فرمایا، جس نے میرے کسی صحابی کو برا کہا گویا اس نے مجھے برا کہا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے میرے کسی صحابی کو برا کہا اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، سب کی لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ ہے، 22 رجب جب آئے گا تو ایک مسلمان کی ذہن میں ہوگا کہ اب وہ کام کرے گا جو مسلمانوں والے ہیں، یا وہ کام کرے گا جو اسلام کے دشمن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔